اوپر زمین ریا، بڑے بڑے بلند سروں والے بادشاہ اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکاتے ہیں. نہ گردن کشارا بگیرد بفور بودرا ورارا براند بجور. نہ گردن کشارا بگیرد بفور، وہ فوری کو گردن کشی اس کے سامنے کرتا ہے، اکڑتا ہے اس کے سامنے، اس کی اذان سن کے ادھر توجہ نہیں دیتا. اس کی نماز کا وقت آتا ہے تو اس کی بارگاہ میں رکوع نہیں کرتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ میں قیام نہیں کرتا، گردن کشی کرتا ہے، اس کے حکم کو ٹالتا ہے، رمضان میں اس کا روزہ نہیں رکھتا، فرضیت کے بعد حج نہیں ادا کرتا، کسی کی مدد نہیں کرتا، رستے میں تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹاتا، گردن کشی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اس گردن کشی کے جواب میں کیا اسے فوراً نہیں پکڑ لینا چاہیے؟ لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں نہیں، نہ گردن کشارا بگیرد بفور، فوری اور جلدی نہیں پکڑتا، کیا کرتا ہے؟ نہ ازرا ورارا براند بجور، اور جو اس کی بارگاہ میں مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں انہیں بھی کوئی ان پر ظلم کرتے ہوئے پکڑتا نہیں، ظلم بھی نہیں کرتا، فوری پکڑتا بھی نہیں. حالانکہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، اسی ٹائم جب کوئی گردن کشی کرے تو اسی وقت فرشتے بھیج کر اس کا کام تمام کر دے، لیکن ایسے نہیں کرتا. وگر خشم گیرد بکردار زشت، چون بادام دی ماجرا در نوشت. اور وہ تیرے کاموں سے جو تو الٹے کام کر رہا ہے اس سے ناراض بھی نہیں ہوتا. اگر اس سے ناراض ہو جائے، ناراض نہیں ہوتا، ناراض ہو جائے تو پھر تو بات ہی نہیں نہ بنتی، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتا. چوبا دام ندی، تو پھر جب واپس آ جاتا ہے ماجرا در نوشت، وہ جو ماجرا، وہ جو پہلے گزر چکا ہے وہ گزشتہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ جو کہ کتاب میں نے کہا کتاب ذرا بڑی ہوگی، اتنا بڑا بستہ بن جائے گا، تو اس کی پھر میں نے تصویریں بنا کے موبائل میں رکھ لی. لیکن اب یہاں پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کتاب کتاب ہی ہے، کتاب کا کوئی نعم البدل آج تک نہیں ہے. موبائل آ گیا ہے، گوگل آ گیا ہے، اس میں کتابیں آ گئی ہیں، تصویریں کتابوں کی بنا کر آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو کتاب ہے جو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی بات کچھ اور ہی. وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور اس زمانے میں آپ کی زندگی میں آپ کا بہترین دوست کتاب ہی ہے. کتابیں اپنے پاس ضرور رکھیں، اپنے گھر میں کتابیں ضرور رکھا کریں، کتابوں سے بے نیاز نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سرفناک کی کتابیں رکھ لیں، شیخ سعدی کی کتابیں رکھ لیں، جو بھی آپ کو کتابیں اچھی لگتی ہیں وہ ضرور رکھیں اور کتابوں سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں. آگے فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے رہو، آگے دو تین مثالیں آپ نے دی. اگر باپ پدر جنگ جوید کسے، پدر پہ گما خشم گیرت بسے. اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ جنگ پہ اتر آئے تو پھر باپ کو اس پر بہت غصہ آ جاتا ہے اس کا بیٹا، ہے اس کی اولاد، لیکن اس کو بہت ہی خشم، بہت ہی اس پہ غصہ آ جاتا ہے، اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. یہ پہلی مثال. آگے کہتے ہیں بغیر پیش راضی نہ باشد پیش، چوبے گان گانش برآمد پیش. اور اگر اپنا کوئی اپنوں سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کو غیروں کی طرح وہ سامنے سے بھگاتا ہے، ہٹاتا ہے. یہ دوسری مثال. آگے فرماتے ہیں بغیر بند چابک نیاید بکار، عزیزش ندارد خدا بندگار. اور اگر نوکری کرنے والا نوکر جو ہے، یہاں بندہ سے بڑا نوکر ہے، جو لوگ جاہر اعتراض کرتے ہیں نا، عبد المصطفیٰ نام نہیں ہونا چاہیے، اب تو خدا کو اب کے کئی معنی ہیں، اور فارسی میں اسی اب کا معنی بندہ اور بندہ کا معنی نوکر ہے. یہ شیخ سعدی کا کلام جو خود فارسی کے استاد ہیں اور اہل زبان ہیں، یہ سند پیش کر رہا ہوں کہ اگر نوکر کوئی چابک دستی نہ دکھائے تو جو اس کا خدا بندگار، جو اس کا آقا ہے، عزیزش نہ دارد، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اسی کام سے بھگا دیتا ہے. اگلی مثال. بغیر بر رفیقان باشد شفیق، بفرسنگ بگڑے زدد رفیق. اور اگر دوست ہوں اور ایک دوست ایک دوسرے پہ شفقت اور محبت کا اظہار نہ کرے تو وہ دوست اپنے دوست سے دور بھاگ جاتے ہیں. بفرسنگ کئی میل دور ہو جاتے ہیں. بگریزت، یہ دیکھیں شاعری میں جو ہے وہ بہت سارے جو حروف ہوتے ہیں وہ کبھی ساکن ہو جاتے ہیں، متحرک ساکن ہو جاتے ہیں،
کبھی ساکن متحرک ہو جاتے تو یہ شاعری میں ایسے چلتا رہتا ہے، تو یہاں فکر عزت پڑے گی. آگے آئی وگر تر کے خدمت کند لشکری شبد شاہ لشکر کشد و بری. اور اگر لشکری یعنی سپاہی اگر خدمت سے نوکری سے منہ موڑے تو اسے جو اس کا سپہ سالار ہے وہ اپنی جماعت سے نکال دیتا ہے. یہ مثالیں پیش کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی؟ ولیکن خداوند بالا و پست بیسیاں در رزق برکس نہ بست. مگر وہ خدائے بالا و پست، وہ بلندی کا خدا، وہ پستی کا خدا، وہ آسمانوں کا خدا، وہ زمین کا خدا، بیسیاں گناہ کرنے کے باوجود بھی در رزق برکس نہ بست، وہ اپنے رزق کا دروازہ کسی پر بھی بند نہیں کرتا. جی کتنا پیارا ہے، آپ ذرا ذکر کریں اللہ 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 اللہ، سب میں اللہ 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 اللہ. یہ رزق ہے، ایک ہے اللہ اللہ الگ رزق ہے. صوفیہ نے بتایا اللہ اللہ یہ الگ رزق ہے، اس کو اسم اعظم کے طور پر صوفیہ نے یہ بتایا. اب یہ تفصیل جو ہے بہت زیادہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں پیش کی کہ اگر تو کسی کا نوکر ہے، نوکری نہیں کرتا تو وہ تجھے نوکری سے نکال دیتے ہیں. مگر ادھر بیسیاں در رزق برکس نہ بس. اب میں ایسے کرتا ہوں کہ کچھ علماء کا ذوق جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گا، وہ سمجھ دیں گے، تو ذرا جلدی جلدی بغیر تشریح بغیر ترجمے کی طرح آگے بڑھتا ہوں تاکہ میری تشریح اور ترجمہ اتنا ضروری نہیں جتنا شیخ کا وہ متبرک کلام جو ہے وہ سن لینا ضروری ہے، جتنا بھی سمجھ آ جائے. دکھوں نشیہ کے قطرہ در بیر علم گناہ بین دو پردہ پوشد بحلم. دکھوں نشیہ کے قطرہ در بیر علم، اس کے علم کا ایک قطرہ جو ہے وہ اس دو کون، اس یعنی پوری کائنات سمجھ لی، دو کون سے مراد پوری کائنات، اس کا جو علم ہے وہ اس کے علم کا ایک قطرہ ہے. گناہ بین دو پردہ پوشد بحلم، گناہ دیکھتا رہتا ہے لیکن علم سے اپنی شان علمی سے پردہ کرتا ہے. ادیم زمین سفرائے عام اوست چے دشمن بری خانے یغما چے دوست. یہ ادیم جو ہے یہ زمین کو کہا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسم گرامی ہے آدم، علماء نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں. اس میں سے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ آدم کا لفظ ادیم سے بنا. ادیم کہتے ہیں زمین کی جو اوپر والی سطح ہے نا، مٹی والی سطح، اس کو کہتے ہیں ادیم. تو اس سے پھر چونکہ اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک بنایا گیا، تو ایک وجہ یہ ہے آپ کے آدم نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ زمین کا جو اتنا بڑا سفرہ ہے، اتنا بڑا جو دسترخوان ہے، ادیم زمین سفرائے عام اوست، یہ اس کا زمین کی جو سطح اتنی کھلی، یہ اس کا عام دسترخوان ہے. اور یہ کیا کہ دشمن بری خانے یغما چے دوست، کیا دشمن اس کا جی اس کو نہ ماننے والا، یہ جو کمیونسٹ ہے، یہ جو دیریا ہے، یہ جو روس والا ہے، یہ جو جاپان والا ہے، یہ جو چین کا رہنے والا ہے، یہ سارے کمیونسٹ ہیں، یہ دہریے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کائنات کی چیزیں تو بہت بڑی ہیں، یہ ان کا ایک نظریہ ہے، یہ علم العقائد کی بحث ہے، اس پر جو ہے پھر کبھی بحث ہوگی انشاءاللہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود ہی بنی ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا بنانے والا وہ ہے رب العالمین، بنانے والا بھی وہ ہے، خالق بھی وہ اور پالنے والا بھی وہ ہے. یہ زمین جو ہے ساری کی ساری اس کا خانہ یغما، اس کا یہ کھلا ہوا دسترخوان ہے. اگر بر جفا پیش پشتافتی کہ از دست کہرش اما یافتی، اگر وہ ظالم پر اپنا وہ بار کرتا، یعنی اگر اسے سزا دینا چاہتا کہ از دست کہرش اما یافتے، تو کون ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے قہر کے ہاتھ سے اما حاصل کر دے. آگے فرماتے ہیں کہ بری ذات شز تہمت ضد و جنس غنی ملک شزتات جن و انس پرستار امرش ہما چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگس چنا پہن خانے کرم گسترد کسی مرغ در کاف قسمت خورد. وہ کاف کے اندر سی مرغ ایک پرندہ اس کو وہاں پہنچاتا ہے، کیا اس کی یہ کرم کی اور کیسے اس نے کرم پھیلایا ہوا ہے. لطیف کرم گستر کا ساز کہ دارائے خلقست دانائے راز مرورا رسد کبری آؤ منی
یہ منی یعنی خودی یعنی تکبر، کبریا یہ کبریا اور منی یہ تکبر یہ خودی یہ صرف اسی کو زیبا ہے، یہ کسی مخلوق کو زیبا نہیں ہے۔ مرورا رسد کبریا او منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی، یکیرا بسر برن حد تاج بخت، یکیرا بخاک اندر آرد ز تخت، کسی کے سر پہ تاج پہنا دیتا ہے اور کسی کا تاج اتار کے زمین کے اندر دھسا دیتا ہے۔ کیا یہ خوفناک سے ہے؟ یکیرا بسر برن حد تاج بخت، یکیرا بخاکان اندر آرد ز تخت، کلاه سعادت یکے برسرش، گلی میں شکاوت یکے در برش، گلستان کند آتش برخلیل، گروہ با آتش برد زاب نیل، گرانست منشور احسان اوس، رنینست توقیع فرمان اوس۔ اگر ابراہیم پر نار کو گلزار کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اور ادھر دریائے نیل میں کسی کو غرق کرتا ہے تو یہ اس کا عدل کا فرمان ہے۔ گرانست منشور احسان اوس، درینست توقیع فرمان اوس، پسے پردہ بیند عمل ہائے بد، وہ پردے کے پیچھے ہمارے برے اعمال دیکھتا ہے۔ پسے پردہ بیند عمل ہائے بد، ہم پردہ پوشد با آلائے خود، پھر اپنی آلہ اپنی نعمتوں سے اس پر پردے ڈال دیتا ہے۔ پردے کے پیچھے ہمارے گناہ دیکھتا ہے اور ہمارے گناہوں پر اپنی نعمتوں کے پردے ڈال دیتا ہے۔ کہیں سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا نکتہ ہے۔ میں ان مقررین خطیبوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنے پاس سے اوٹ ٹانگ انشنٹ بولتے رہتے، میں اس لیے کتاب کھول کے شیخ سعدی جی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی کو کوئی اعتراض کی وہ ہمت ہی نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں بتحدید اگر پر کشد تیغ حکم، اگر وہ تحدید کے ساتھ عذاب میں عذاب کرتے ہوئے دھمکانے کے لیے، تحدید کا مطلب ہے دھمکانا یعنی پریشر میں لانا، اگر وہ دھمکانے کے لیے تحدید کرنے کے لیے اگر اپنے حکم کی تلوار کھینچے نکالے تو پھر کیا ہو؟ بمانند کروبیاں سم بکم، تو فرشتے بھی ڈر جائیں، دہشت میں آ جائیں اور سم بکم ہو جائیں، گونگے اور بہرے ہو جائیں۔ یہ اس کی تحدید کا اس کی دہشت کا عالم ہے۔ مگر درد حد یک صلاح کرم، ازادیل گوید نصیب برم، اور اگر وہ یہ صلاح دے کہ میں کرم کرنے لگا ہوں، آؤ میرے کرم کے کون ہو، تو ازادیل گوید نصیب برم، شیطان بھی آگے آ جائے گا، میرا حصہ بھی مجھے دے، میرا حصہ بھی مجھے ملنا چاہیے، یعنی اتنا اس کا کرم ہے تو وہاں ازادیل بھی پھر آگے جاتا ہے۔ بدرگاہ لطف و بزرگی شبر، بزرگان ہادا بزرگی سر، فروماندگاں را برحمت کری، تدرو کنارا بداوت مجیب، جو جھکتے ہیں پھر اس کی رحمت ان کے قریب آ جاتی ہے۔ تدرو کنا، اور جو روتے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں، بداوت مجیب، تو ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ براوال نابود علمش بسی، باسرار ناگفت نطفش خبیر، بقدرت نگاہدار بالا و شیب، شیب جو نشیب و فراز ہے، یہ شیب بھی اس کے معنی، خداوند دیوان روز حسیب، حسیب یعنی حساب، تو اس کو شاعرانہ قافیہ بنانے کے لیے حسیب کہہ دیا۔ آگے فرماتے ہیں نہ مستغنی ازتا آتش پشت کس، نہ بر حرف اونچائے انگشت کس، کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کے دل حرف پہ انگلی لگائے گی، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ مخلوق کی غلطیاں نکال سکتی ہے، خالق کی نہیں نکال سکتی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، جو خالق کی غلطیاں نکالتا ہے وہ پھر وہی دہریہ ہے، کیا منسک ہے، کافر ہے، ملحد ہے۔ آگے فرماتے ہیں قدیم نکوکار نیکی پسند، بکل کے قضا در رحم نقش بند، یہ جو ہے کہ وہ ایسا قدیم ہے، ایسا نکوکار ہے کہ وہ نیکی کرتا۔ اگلا جو مثلا بکل کے قضا در رحم نقش بند، کہ وہ اپنی قدرت کے قلم کے ساتھ ماں کے رحم میں تصویر بناتا ہے، نقش بناتا ہے اپنی مخلوق کا۔ یہ لفظ ہے رحم، را جو برزبر اور ہا کی نیچے زیر ہے، جو رحم پڑھتے ہوئے درست ہیں۔ یہاں شیخ کا یہ دلیل کے طور پر مصرع دیا گیا، بکل کے قضا در رحم نقش بند، اس کا وزن ہے فعول 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 فعل، یہ اس کا وزن ہے، اس پر ہر شعر آئے گا۔
بگل کے قضا در رحم نقش بند ز مشرق بمغرب ہوا آفتاب رواں کرد در گسترگی تھی براب زمین از طبع لرز آمد ستو فرو گفت بردامن اشبے خودکو. جب یہ زمین لرزہ اس کے دہشت کو دیکھ کر اس کے عذاب کو اور ساری چیزوں کو اور سارے مناظر کو دیکھ کر کانپنے لگی تو پھر اس نے میخ کو پہاڑوں کی میخ اس میں لگا دی اور وہ اس لرزے سے اور اس زلزلے سے بچ گئی. آگے فرماتے ہیں دہاد نطفرا صورت چون پری کہ کر دست بر آب صورت گری نہاد لالو فیروزہ در صلب سنگ. سنگ کی صلب میں فیروزہ اور لال کتنے قیمتی پتھر بنا تھا. یہ جو کانوں میں کام کرتے ہیں پتہ ہے جو جسے کان کہتے ہیں خان بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں مادن کہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ پتھروں کے پہاڑوں کے اندر سے کیسے کیسے خوبصورت پتھر نکلتے ہیں. نہاد لالو فیروز در صلب سنگ گلے لال در شاخ پیروز رنگ. سبز رنگ کی شاخ ہوتی ہے اور اس میں پھول سرخ لگا دیتا ہے. گلے لال در شاخ پیروز رنگ ز ابرف گند قطرہ سوء یم اور بادلوں سے سمندروں کی طرف قطرے پھینکتا. زیابرف گند قطرہ سوء یم ز صلبہ ورد لطفہ در شکم ازاں قطرہ لو لوئے لالا کند. سبحان اللہ. وزیں صورت سرو بالا کند بروں علم یک ذرہ پوشیدہ نیست. اس پر ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. کاش یہ چینی جاپانی یہ روسی کی شاعر کا کلام سمجھتے اور یہ دہلی اور ملحد نہ ہوتے. بروں علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا ہو پنہاں بنزدش چکیس. کیا ظاہر کیا بات اس کے نزدیک سب ایک ہے, سب اس کے سامنے. سبحان اللہ. اچھا یہاں ایک سوال ہے, کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا, اب مجھے یاد نہیں کسی عربی کتاب میں پڑھ رہا کہ اللہ تعالیٰ سامنے کیوں نہیں آتا, اپنے مخلوق کے سامنے کیوں نہیں. 5 وقت اذان سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اپنی اذانیں 5 وقت دلاتا ہے, مؤذن کی کو خدمت پہ لگاتا ہے, امام کو آگے مصلی پہ کھڑا کرتا ہے, خود سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو وہاں وہ حضرت نے جواب دیا کہ صرف ایک وجہ سے خدا سامنے اپنے مخلوق کے نہیں آ رہا, تاکہ کسی وقت اس کی کوئی مخلوق اس سے شرمندہ نہ ہو جائے. کہتے سبحان اللہ. یہ کیا نکتہ ہے؟ اس کی تشریح میں خلوت میں ہی بندہ جا سکتا ہے. اکیلے اکیلے بیٹھ کے جب انسان سوچتا ہے نا, اپنے اعمال کو بھی سامنے رکھتا ہے, اپنے اقوال کو, افعال کو, اعمال کو, عادات کو, اخلاق کو, شمائل, ان ساری چیزوں کو جب سامنے رکھتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اپنے حسن سلوک کو, ساری چیزوں کو جب سامنے رکھتا ہے, اپنے اعمال پہ نظر کرتا ہے, اپنی نمازوں پہ نظر کرتا ہے, کتنی نمازیں کس کو دکھانے کے لیے پڑھی, کتنی نمازیں ویسی پڑھ لی, وہ جی امام ہے تو بس ٹھیک ہے پڑھنی ہے, سنت آپ پہلے پڑھیں گے تو تبھی فرض کی جماعت کرا پائیں گے, وغیرہ سنتوں کی کیا ضرورت, فرض ہی کافی. تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں. برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا ہو پنہاں بنزدش جکیس. مہیا کنے روزی ہے مارو مور اگر چند پیدست پابند زور بامرش وجود از عدم نقش پس کہ دانت جزو کردن از نیست ہست. کہ دانت جزو کردن از نیست ہست. کون ہے جو کسی نیست کو ہست کر دے, کسی غیر موجود کو وجود دے اس کے علاوہ. وگر را وقت میں ادم را برد بزان جام بسائرائے حشر برد. اب یہ آگے جو ہے نا جی, آگے کچھ اشعار زیادہ ہیں, لیکن اب میں وہ 2-3 شعر چھوڑ کے اب آگے شہزادی کا کہتے ہیں چی شبہا نشستم دری سیر گم. کتنی ہی راتیں لگا دی میں نے خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے, میں سیر کرتا رہا. چی شبہا نشستم دری سیر گم کہ دہشت گرفتار تینم کے کم. اور پھر اس کی وحدت کی دہشت نے میری آستین کو پکڑا اور کہا کم اٹھ, تو کیسے بیٹھا ہوا ہے, تو نہیں سمجھ سکتا ہماری ذات کو. کتنا بڑا شعر ہے. کہ شبہا نشستم دری سیر گم کہ دہشت گرفتار تینم کے کم محیط است علم ملک بر بسیط کیا سے تو بر وین گردد محیط. اس ملک اس بادشاہ کا جو علم ہے یہ سارے ملک پر محیط ہے. قیاس سے تو بر وین نہ گردد محیط. تیرا قیاس اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا, اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا, تو نہیں سمجھ سکتا.
نہ ادراک ہو، نہ ادراک در کنہ ذاتش رسد. ادراک آپ کو پتہ ہے ادراک کیسے کہتے ہیں؟ ادراک وہ علم ہوتا ہے جو حواس کے ذریعے آپ کو عطا ہو، اور حواس کی وجہ سے ملاقات کی تعبیر ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا. یہ آنکھ جو ہے یہ دیکھنے کا ایک حصہ ہے، ایک حص ہے اس کے اندر دیکھنے کی. کان کے اندر ایک حص ہے، ایک قوت ہے سننے کی. حص سے مراد قوت، ایک قوت ہے سننے کی. یہ زبان ہے، اس کے اندر بولنے کی اور چکھنے کی ایک حص موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 5 حواس